اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم نسواں کی کمی کی کیا وجوہات ہیں۔ پاکستان میں عورتوں کی جو شرح فیصد خواندگی جو بہت کم ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگرچہ حکومت جو ہے وہ عورتوں کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ بھی دے رہی ہے، لیکن پھر بھی پچھلے 69 سالوں میں عورتوں کی شرح خواندگی میں تسلی بخش اضافہ نہیں ہوا۔ تعلیم نسواں میں کمی کی ممکنہ وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، آبادی میں اضافہ۔ پاکستان کی آبادی میں جس رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے، اس کے لحاظ سے تمام افراد کے لیے اور خاص طور پر عورتوں کے لیے تعلیمی سہولتیں مہیا کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا، تعلیمی اداروں کی کمی اور دوری۔ آبادی میں عورتوں کی تعداد کی مناسبت سے تعلیمی اداروں کی کمی ہے، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں قائم ہونے والے ایسے اداروں اور اسکولوں کی تعداد آبادی کی ضروریات کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ خواتین کے لیے کھلنے والے اسکول کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں سے بھی دور ہیں، خاص طور پر ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے شہروں میں ہونے کی وجہ سے زیادہ تر والدین اپنی بچیوں کو وہاں تعلیم کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پرائمری یا مڈل تک کے یا میٹرک تک کے جو ادارے ہیں، خاص طور پر مڈل تک کے، یہ دیہاتوں میں موجود ہیں، لیکن 8ویں کے بعد میٹرک، انٹر اور بیچلر اور اعلیٰ تعلیم کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ دیہاتی علاقوں میں ان کی تعداد بہت کم ہے، لہذا وہ شہروں میں ہونے کے باعث دیہاتی والدین اپنی بچیوں کو اتنی دور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ نمبر 3، مخلوط تعلیم۔ مخلوط یعنی کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ ایک ادارے میں تعلیم حاصل کرنا مخلوط تعلیم کہلاتا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم بھی معاشرتی نقطہ نظر سے زیادہ تر والدین کی اقتدار اور روایات سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے وہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے سے گریز کرتے ہیں، یعنی والدین اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ ایک ہی تعلیمی ادارے میں رہ کر تعلیم حاصل کریں۔ اسی نقطے کے پیش نظر زیادہ تر والدین بچیوں کو تعلیم دلوانے سے گریز کرتے ہیں۔ غیر موزوں نصاب۔ ماہرین تعلیم اور والدین کے مطابق طلباء اور طالبات کے لیے یکساں نصاب عورتوں کی تعلیم کے لیے موزوں نہیں ہے، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا جو نصاب ہے، جو کتابی سلیبس ہے، وہ ایک جیسا ہونا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ان کے خیال میں عورتوں کے لیے ان کی مستقبل کی ضروریات اور ذمہ داریوں کے مطابق نصاب تعلیم ترتیب دینا چاہیے۔ اس لیے بعض والدین اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے اسکولوں میں بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ نمبر 5، قدامت پسندی۔ پاکستانی معاشرہ رسوم اور رواجات میں جکڑا ہوا ہے۔ خود ساختہ اقدار اور قبائلی روایات افراد کی زندگی، خاص طور پر خواتین کی زندگی پر بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اثر انداز ہوتا ہے۔ انہی رویوں اور اقدار کے باعث عورتوں کی تعلیم کو وقت اور پیسے کا ضیاع تصور کیا جاتا ہے۔ پھر پڑھے لکھے افراد میں بے روزگاری اور مایوسی کا رجحان ان کے رویے اور سوچ کو غلط تقویت دیتا ہے، اور لوگ تعلیم کی اہمیت سے آگاہ نہ ہونے کے باعث اپنے بچوں اور خصوصاً بچیوں کی تعلیم کو ضروری خیال نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان میں ایک یہ رجحان ہے کہ جو پڑھنا لکھنا وقت کا اور پیسے کا ضیاع ہے۔ بچوں کے لیے وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کو کوئی کام، کوئی ہنر سکھا کر ان کو روزگاری دی جائے، اور عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو گھریلو زندگی میں مصروف کیا جائے۔ تو لہٰذا ہمارے جو بے روزگاری ہے اور یہ مایوسی ہے، ان کا رواج اس سوچ کو تقویت دیتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری نہیں ہے۔ نظم و ضبط کا فقدان۔ پاکستان کے تعلیمی مسائل میں ایک اہم ترین مسئلہ تعلیمی اداروں میں طلباء کے نظم و ضبط کا ہے، جس کی وجہ سے اور بہت سے تعلیمی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر تعلیمی اداروں کا ماحول، تعلیم کا معیار اور معاشرتی رویے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ عام طور پر یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے، خاص طور پر سرکاری
یا پرائیویٹ سرکاری اداروں میں طلباء اور اساتذہ دونوں تعلیم و تدریس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ طلباء کے باہمی اور اساتذہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت میں بھی احترام، شفقت، رواداری اور برداشت جیسی اقدار آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں۔ طلباء اور اساتذہ مختلف گروہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ڈگریاں ہونے کے باوجود کارکردگی، رویہ تنزل ہے۔ یہ ساری صورتحال نظم و ضبط کے فقدان اور کمی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یعنی تعلیمی اداروں میں جو ہمارے مسلمانوں کا ایک ورثہ ہے، جو مسلمانوں کی ایک ثقافت ہے کہ طلباء اور اساتذہ کا ادب و احترام، ان کا تقدس، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب طلباء اس قدر افراد کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے کہ بادشاہ کے بیٹے اپنے استاد کے جوتے اٹھانے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ آج کا دور ہے کہ جب طلباء جو ہیں وہ استاد کو اپنے لیے ایک صرف اور صرف خدمت کار یا ایک نوکر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ طلباء کی ذہنی نشوونما یہ کر دی گئی ہے کہ آپ لوگ جہاں فیس دے کر پڑھتے ہیں تو لہذا استاد جو ہے وہ آپ کا خدمت گار ہے، آپ اس کے ساتھ کیسا بھی سلوک چاہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اساتذہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں نااہل ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ بھی صرف اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں ان تمام مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ ان کا رجحان تعلیم دینا نہیں بلکہ صرف اور صرف شہرت اور پیسہ کمانا ہے۔ یہاں پر بھی حکومت کی ذمہ داری آتی ہے، تو حکومت جو ہے وہ استاد کے لیے ایسی فیسلٹیز پیدا کرے کہ استاد جو ہے اپنے ضروریات کو آسانی سے جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے۔ اگر استاد سے محنت زیادہ لی جائے گی اور اس کا معاوضہ جو ہے وہ کم دیا جائے گا، جس سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تو پھر استاد بھی جو ہے وہ اپنی اسی طرح سے جو اپنا فرض ہے ادا کرے گا۔ لہذا کسی بھی غیر معاشرے اور ملک کو کامیابی سے چلانے کے لیے نظم و ضبط ایک لازمی عنصر ہے۔ زندگی کے معاملات انفرادی ہوں یا اجتماعی، نظم و ضبط کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا کرنے کے لیے بعض اصولوں اور قوانین کی پابندی کرنا پڑتی ہے، جن میں ہماری مرضی کا دخل بہت کم ہوتا ہے۔ مثلاً کالج کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات مقرر ہیں، اسی طرح نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو سر انجام دینے کا طریقہ کار بھی طے ہے۔ یہ اصول، قاعدے اور قانون معاشرے کے افراد نے مل کر باہمی رضامندی سے طے کیے ہیں، لہذا معاشرے کا ہر رکن ان اصولوں اور قوانین پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے اور وہ اپنا ذاتی اختیار، مرضی اور ارادہ ان قوانین اور اصولوں کے تابع کر دیتا ہے۔ یعنی کسی بھی ادارے میں جو اصول بنایا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہر ایک اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ یعنی کالج کے کھلنے اور بند ہونے کا جو وقت مقرر ہے، طالب علم اسی وقت پر کالج آ سکتا ہے اور اسی وقت کالج سے جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ طالب علم اس میں اپنی مرضی، اپنی رضامندی کو شامل کرتے ہوئے جب چاہے کالج میں آئے، جس ٹائم چاہے کالج میں آئے اور جس وقت چاہے وہ کالج سے چلا جائے۔ لہذا ان اصولوں اور قوانین کی پابندی اور ان کے مطابق عمل کرنے کو ہی نظم و ضبط کہا جاتا ہے۔ ٹریفک کے قوانین میں سرخ سگنل کے روشن ہونے کی صورت میں سڑک پار کرنا منع ہے۔ یہ ایک قانون اور اصول ہے جس کی خلاف ورزی کرنا اور اپنی مرضی کرنا بد نظمی کی مثال ہے۔ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط سے بھی یہی مراد ہے کہ ان اداروں کے طے شدہ اصولوں اور قوانین پر پوری طرح سے عمل کیا جائے اور کوئی بھی ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی مرضی نہ کرے۔ اس طرح اپنی مرضی کو ادارے کے مقرر کردہ اصولوں اور قواعد و قوانین کے تابع کر دینا ہی نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ اس عمل میں پرنسپل، اساتذہ، طلباء اور ملازمین مقرر شدہ اصولوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے اہم ذمہ داری اساتذہ اور پرنسپل کی ہوتی ہے کہ وہ خود ان اصولوں اور قوانین کی پابندی کریں اور طلباء سے بھی کروائیں۔ اس ضمن میں سب سے اہم ذمہ داری اساتذہ اور پرنسپل کہ وہ خود ان اصول اور قوانین کی پابندی کریں اور طلباء سے بھی کروائیں۔
ادارے کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی اساتذہ اور طلباء سمیت سب کے لیے قابل گریفت ہوتی ہے۔ ہر استاد کو علم ہوتا ہے کہ اس کے ذمے کیا کام ہے اور اس نے وہ کس طرح انجام دینا ہے۔ اسی طرح ہر طالب علم بھی یہ جانتا ہے کہ اس نے کب، کہاں اور کس کی نگرانی میں کون سی سرگرمی میں حصہ لینا ہے اور کن قوانین کی پابندی کرنی ہے۔ ان کا مقصد اصل میں طلباء کو بری عادات اور اعمال سے روکنا ہوتا ہے تاکہ ان کی سیرت اور کردار کو بہتر تعمیر کیا جا سکے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نظم و ضبط افراد کے اپنے رویے، عادات، اعمال اور کام کرنے کے انداز پر کنٹرول کا ایسا عمل ہے جس میں فرد اپنے معاشرے یا ادارے کی طرف سے طے کردہ ضوابط اور اصولوں کے مطابق اپنی سرگرمیاں اور اعمال انجام دے سکے۔ ہم اپنے ارد گرد طلباء میں نظم و ضبط کے فقدان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جو ایک طرف تو تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط کے خلاف ہیں اور دوسری طرف معاشرتی اقدار اور سماجی اصولوں سے بھی کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ طلباء کی درج ذیل سرگرمیاں ہمارے تعلیمی اداروں میں نظم و نسق کے فقدان کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نمبر 1، کلاسوں سے بلا وجہ غیر حاضر رہنا، کلاسوں کا بائیکاٹ، طلباء کے احتجاجی جلوس اور غیر قانونی اجلاس، امتحانی مراکز میں ہنگامہ یا بائیکاٹ، طلباء کا سیاسی جماعتوں کی گروہ بندی کا حصہ بننا، اساتذہ اور پرنسپل کے ساتھ غیر شائستہ رویہ۔ یہ ابھی صرف یہاں پر چند وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ہمارے تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کا جو ہے وہ فقدان ہے۔ اس کے علاوہ بھی نظم و ضبط کی کچھ مزید وجوہات ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط جو ہے وہ کیوں نہیں ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔